خوبصورت آواز شوکت فاروقی صاحب جو بارگاہ مصطفی میں حاضری پیش فرما رہے تھے، انشاءاللہ میں نے بلا تمہید قبلہ کو دعوت دینی ہے، لیکن ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کہندہ کڑی کڑی کی کڑی ول تکنائیں، کڑی کڑی کی کڑی ول تکنائیں، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے۔ کڑی کڑی کی کڑی ول تکنائیں، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے۔ تیری زندگی دا بٹن او دے ہاتھ وچے، او دی مرضی بھامیں تاں کر دے بھامیں ٹھاں کر دے۔ کڑی کڑی کی کڑی ول تکنائیں، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے۔ تیری زندگی دا بٹن او دے ہاتھ وچے، او دی مرضی بھامیں تاں کر دے بھامیں ٹھاں کر دے۔ تینو واسطہ ہی علی دے بچیاں دا، اے جنہیں آئے نے ساریاں تے رحمت دی چھاں کر دے۔ رب آکھیا سی امت بخشاں گا، کملی والے ذرا جی ہاں کر دے۔ رب آکھیا سی امت بخشاں گا، کملی والے ذرا جی ہاں کر دے۔ اور رخ بدو ہاتھوں فدا ہو گئی ہے، اور ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب تین بندیاں نے محفل چ کدی سبحان اللہ نہیں کیا۔ ایک وہ جڑا ساڈی کمپنی دا نہیں، انہیں نہیں سبحان اللہ کہنا۔ دوجا وہ جدی تون چ سریا ہے، انہیں بھی سبحان اللہ نہیں کہنا۔ تیجا وہ جڑا بہتا پڑھیا لکھیا ہے، انہوں گل سنانی ہے کوئی، انہیں کہنا مینوں تے پتہ میں کیوں بولا سبحان اللہ۔ وہ محفل چ سبحان اللہ وہی بولدا جیتے نبی دا کرم بولدا، جیتے نبی دا کرم بولدا۔ ہاتھ اونچا کر کے ذرا کھڑے کے بول سبحان اللہ، کیونکہ نہ امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے، آقا جی دی محفل وچ آنا تے نصیباں دی گلے، تے نہ او مکڑا نہ مکڑے تے دل ویکھ دے۔ او چلیا کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ اور حسن والوں کے نصیبوں میں کہاں سو کے جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتی ہیں۔ بلا تمہید میں دعوت دوں گا جناب محترم المقام واجب الاحترام ملک پاکستان کے نامور خطیب، نہایت واجب الاحترام حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم ارشد رضوی صاحب دامن مکاتب قدسیہ، آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور دربار مصطفیٰ میں اپنے خوبصورت بیان سے حاضری پیش فرمائیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے گجوج کے نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہاتھ اونچا کر کے ذرا، ہاتھ اونچا کر کے بولو، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس کے ساتھ سلام سعید امیر المجاہدین قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ
خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اور جن نوجوانوں نے، بچوں نے، اہل علاقہ نے، قبلہ قاری صاحب، امام مسجد، دوستوں نے مل جل کر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستوں یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آج ہم جو مل بیٹھے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ گھر کے چند افراد گھر کے دسترخوان پہ مل جل کر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ گھر کے چند افراد گھر کے دسترخوان پہ اکٹھے ہوتے ہیں، مقصد کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اس اجتماع کو بھی اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بات قابل غور ہے۔ بندہ روٹی واسطے اکٹھا ہو کے بوے، مل جل کے روٹی کھاوے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ اس لیے مل جل کر اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، مقصد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تو پھر رب کتنا مقام بلند فرمائے گا۔ ہاں، رب کو بڑا پسند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، میں جامعہ صدیقیہ رضویہ میں دورہ حدیث شریف کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، ابو داؤد شریف۔ میں تو سارے اسباق ہیں میرے پاس۔ اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے خدمت، فرماتے ہیں کہ ویسے 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے، تو یہ روایت جب بیان کی، ہو سکتا ہے اس وقت جن کو ابھی 7 یا 9 سال ہوئے ہوں، تو حدیث پاک میں اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کام پر مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اگر کر دیا تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے ایسے ایسے کیوں کیا۔ بات یہاں پر قابل غور ہے، حدیث پاک کی اسی طرح ہے۔ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، پڑھاتے ہوئے یہ سوال ہوا کہ اصول حدیث میں ہم نے یہ ضابطہ اور اصول پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث ہے، بنیادی طور پر ایک ہوتی ہے حدیث تقریری۔ توجہ ہے محمد سبحان اللہ۔ لوگوں نے سانو ایویں بدنام کیتا ہوا ہے کہ بریلوی جڑے دوڑے سلوڑے آتے مریاں تے لگے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، علم کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ کوئی سننے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کچھ فرما دیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ سرکار علیہ السلام کوئی کام کرے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو، نبی پاک علیہ السلام منع نہ کریں، سکوت فرمائیں، خاموشی فرمائیں، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ کہ سرکار خاموش ہو گئے، منع نہیں فرمایا، امت کے اندر یہ سند بن جاتا ہے
کہ یہ کام حضور کے سامنے ہوا، حضور نے منع نہیں فرمایا، لہذا یہ کام قیامت تک کے لیے جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت کی، کوئی کام کیا، حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے ایسے کیوں کیا، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات تو منصب نبوت کے خلاف ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ برا کام ہو تو فوراً منع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے غلط کام کیا ہو، میرے آقا نے منع ہی نہ کیا ہو؟ لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ذکر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے بڑے تکرار کے ساتھ۔ تو پھر ہے کیا؟ حضور علیہ السلام تو یہاں تک اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے تھے، اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیالے میں گھماؤ نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی یہاں تک تربیت فرمانے والے آقا علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے کوئی غلط کام کیا ہو، میرے آقا نے منع ہی نہ کیا ہو؟ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے، یہ تو دیکھو حضرت انس رہے کن کی صحبت میں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے حضور کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے پیکر بن گئے تھے، پھر جو بھی کام کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہی تھا، اس لیے میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں۔ یہاں میں اپنے سامعین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے پھر بندے سے اچھا کام ہی ہوتا ہے، برا کوئی نہیں ہوتا۔ مت گمان کرنا مولوی سیٹا پیچھے، ٹکٹا پیچھے، ووٹا پیچھے بچے پھرتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس نبی کی صحبت اختیار کرو، اس نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اس نبی کے غلاموں کے طریقے کو اختیار کر لو، جس طریقے کو اختیار کرنے میں پھر بھلا ہی بھلا ہے، اس میں برائی کوئی نہیں۔ پھر بندہ جو کام بھی کرے گا، جس طرح کہتے ہیں نا ہر پاسے میں سدھیاں ہی پہ جانی ہیں۔ حضرت انس نے حضور کی خدمت کی، خدمت کا رب نے صلہ کیا عطا فرمایا۔ یہ بڑے گہرے مطالعے کے ساتھ میں بات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ایک کتاب ہے اکمال فی اسماء الرجال، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کی خدمت کی، رب خوش ہو گیا۔ سرکار کی خدمت کی جائے علیہ السلام تو رب خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خوش ہو کر انعام کیا دیا، صلہ کیا دیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ آج جو چاہتا ہے نا میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں، رب مجھے بیٹا دے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کے دین کی خدمت کر، اللہ اس دین کے صدقے تجھے بھی اولاد عطا فرما دے گا۔ لوگ منتیں مان مان کے رہ گئے قبلہ، دعائیں کر کر کے اللہ نے 100 بیٹے عطا فرمائے۔ 3 روایتیں 118 بیٹے، 90 بیٹے، 100 بیٹے، لیکن 100 والی روایت بڑی قوی اور مضبوط ہے، صحیح ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ 100 کے 100 زندہ بھی رہے۔ آج تیسرے کے بعد چوتھا بچہ آ جائے نا جی، کہتے ہیں جی بھی اس کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے؟ نظام کیسے چلے گا؟ تربیت کرنی ہے، اس کے تعلیمی معاملات، معاشرے میں اچھا انسان کیسے بنے گا؟ اور میں کہتا ہوں روٹی کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، رزق کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ ہم اس لیے زیادہ پریشان ہو گئے کہ جو ذمہ رب نے لیا تو وہ ہم نے خود لے لیا ہے، اور روٹی تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا کام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرو۔
रोटी लब ने देनी है, किसी नंबरदार ने नहीं देनी, किसी वडेरे ने नहीं देनी, किसी चौधरी ने नहीं देनी। 100 बेटे किसके? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, ये बात बड़ी लुत्फ वाली है, तवज्जो करनी है। आपके ज़ौक़ के लिए मैंने यूसुफ़ी साहब को आगे पे रखा है, माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं। मैं तो चाहता हूँ बस ये क्लासरूम वाला एक माहौल बने, बस जिस तरह बच्चों को पढ़ाता हूँ वो थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद किबला बयान करेंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वाले कहते हैं हमारा जो बाग है ना उसका फल सही तरह से नहीं होता, जरा करम तो फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया चलो फिर तुम्हारे बाग में चलते हैं। आज हम कहते हैं ना बुजुर्ग बाबा जी आज जरा ना अब पैर से पौधे साले काट, ये कोई नया तरीका हमने नहीं निकाला, ये तरीका मेरे आका से चला आ रहा है, सहाबा की सुन्नत है। हुजूर फल नहीं देता सही तरह से बाग, सरकार ने फरमाया चलो। मुहद्दिसीन ने लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उनके बाग से गुजरे, फिर साल में उस बाग में 2 मर्तबा फल हुआ करता था। मैंने कहा जी साल में 2 मर्तबा फल, इसमें कमाल क्या है? जब मैंने उसकी जांच पड़ताल की, उसकी रिसर्च की, आले हिजाज जहां पर कम पानी पाया जाता है, साल में 1 मर्तबा भी अगर दरख्त फल देना बड़ी गनीमत की बात होती है। 2 मर्तबा फल तो सोचा ही नहीं जा सकता, लेकिन मेरे आका ने सलातो व सलाम गुजरे, बरकत इतनी हुई साल में 2 मर्तबा फल। यार आका तो आका है ना, हुजूर तो हुजूर है। क्या कहने सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, सहाबा का झुरमट है। एक ऊंट आया, ये सीरत की इब्ला तकरीबन किताबों में मौजूद है, जो हदीस में पढ़ने लगा हूं। मैं बड़ा इख्तिसार कर रहा हूं कि जरा एक सादे माहौल में गुफ्तगू हो। वो ऊंट उसने आकर किसी से पूछा, नहीं तुम में से अल्लाह का रसूल कौन है? सीधा ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में बुड़बुड़ाने लगा, बोलने लगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी इस ऊंट का मालिक कौन है, उसको बुलाओ। अर्ज की जी वो तो यहूदी है, मैं बुलाओ उसको। वो आ गया। अभी ऊंट ने तुम्हारी शिकायत की है, चारा कम डालते हो, काम ज्यादा देते हो। ऊंट भी जानता था मुश्किल कुशाई इसी दर पे आके होनी है। कितना बेवकूफ इंसान है जो कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशाई कोई नहीं। वो इतनी समझ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारी हयात के जमाने के जानवरों को भी थी। अफसोस है ऐसे मौलवी पे जो बुखारी पढ़ गया लेकिन रसूलुल्लाह के मकाम को ना पहचान सका। मेरे आका ने फरमाया चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है, तेरी शिकायत की है इसने। उधर कहा जी मैं चारा ज्यादा नहीं डाल सकता। हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर बेच दे इसको, फरोख्त कर। कितने बख्तों वाला वो ऊंट था जिसको मेरे आका ने खरीद लिया। अब अगली बात सुनना, इंशाअल्लाह ईमान को ताजगी मिलेगी। इतनी देर से बैठे अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे आका ने ऊंट खरीदा और उसको छोड़ दिया। सहाबा इकराम ने उस ऊंट का नाम रख दिया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का आजाद करदा ऊंट है। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा कि वो ऊंट जिस खेत से गुजर जाता, रब की इतनी रहमत नाज़िल होती, उस खेत की फसल ज्यादा हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं मेरे आका का नाम अगर ऊंट पे आ जाए, जानवर पे आ जाए, वो जिस जगह से गुजर जाए रब की रहमत नाज़िल होती है। और अपने मुकद्दर पे मान करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम ऐसी जमात से जुड़ गए हो जिस जमात
جانور پہ حضور کا نام آ جائے، وہ جس راستے سے گزر جائے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر جس دھرنے پہ، جس ریلی پہ میرے آقا کا نام آ جائے، ناموس رسالت کا نام آ جائے، ختم نبوت کا نام آ جائے، تو اس جگہ پہ بھی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نہ کہا کرو مولویوں نے روڈ بلاک کرتے، منت کیا کرو یار ہماری گلی میں بھی پھیرا ڈالو نا، رب کی رحمت یہاں بھی نازل ہو جائے۔ بات یہ کر رہا تھا جس پہ میرے آقا کا نام آ جائے، وہ جانور کہاں سے گزرے، رب کی رحمت ہوتی ہے۔ جہاں سے حضور خود گزر جائے وہاں پہ تو رب کی رحمتیں ہونی ہونی۔ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا، ماہرین نباتات کہتے ہیں وہاں پہ تو 1 مرتبہ پھل کا ہونا بڑی غنیمت تھی۔ قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے نا، وہ سال میں اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جتنا کہ 2 سال میں بچہ بڑھتا ہے۔ کیا کمال رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اسماء و رجال کی کتابوں میں آیا ہے کہ 225 سال ان کی عمر تھی، 250 سال، اور یہ عمر مبارک نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر 63 برس ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے، مولا علی مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے۔ تقریباً عمر کا دورانیہ یہ ہے، لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 225 سال عمر مبارک ان کی۔ ایمان لانے کا ان کا واقعہ کیا تھا، ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ذرا اختصار سے آگے بڑھوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اے سلیمان، علوم کشفیہ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، اور سن تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ 3 نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی، تم انہیں صدقہ دو گے تو وہ نہیں لیں گے، کیونکہ صدقہ یہ انسانوں کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ انبیاء کی شایع نشان نہیں۔ اگر تم ان کو تحفہ دو گے، ہدیہ دو گے تو وہ قبول کر لیں گے، لیکن اس کو بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، جو حاضرین ہوں گے ان میں تقسیم کریں گے، جو اپنے حصے میں آئے گا وہ بھی استعمال کر لیں گے۔ تیسری نشانی یہ بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام کے 2 شانوں، 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلیمان فارسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ذرا چیک کرنے کے لیے پہنچوں، کھجوریں لے کر گئے، پیش کی۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جو مال آئے نا پوچھنا یہ کیا ہے، کیسا ہے۔ دیکھ تو حضور بھی رہے تھے کہ کھجوریں ہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ صرف کھانے کے ساتھ میٹھا ہی سنت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ فرمایا ہم انبیاء کے لیے یہ صدقہ جائز نہیں، ہم نہیں لیتے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے میں دوسرے دن پھر کھجوریں لے گیا، حضور قبول فرمانے۔ فرمایا یہ کیا ہے، اس کی حیثیت بتا۔ حضور یہ ہدیہ ہے۔ سرکار نے قبول فرما لی اور حاضرین میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے بعد فوراً میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اَيَكْفِيكَ هَذَا، کیا اتنا تیرے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ، بابا۔ سلیمان فارسی نے جب سنا تو نا جیسے بندہ ہکا پکا نہیں رہ جاتا، کوئی ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بھی وہ راہب سے مجھ سے بات ہوئی، کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، حضور کو کیسے پتا چل گیا یکفیکا ھذا، کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں؟ ابھی وہ کیفیت، وہ حالت ٹوٹی نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً اپنا کپڑا مبارک ہٹا کر فرمایا دیکھ، سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم نہیں، کیا کہنے، کہ تنہائی میں بات ہوئی، زندہ باد
یہ کریم آقا علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں نے پڑھا ہے، جو بھی اللہ کا نبی آیا ان کی مہر نبوت دائیں ہاتھ پہ تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت نہیں۔ دو شانوں کے درمیان کیوں؟ کہتے کہ دائیں ہاتھ پہ مہر نبوت اس کے رکھی گئی کہ جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد مہر نبوت دیکھنے کی حاجت ہوتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو دو شانوں کے درمیان اس لیے رکھا گیا، سرکار کا مبارک چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھ لیتا تھا پھر مہر نبوت دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ یہ مطالبہ سلمان فارسی کا نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی دکھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، 225 سال عمر، بات بڑی قابل غور ہے۔ دشمنوں نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا، کھانے کے ساتھ سنت ہے میٹھا، اور سنتوں کی پرچار کرنے والوں، سنتوں کی رٹ لگانے والوں، سنو، صرف کھانے کے ساتھ میٹھا ہی سنت نہیں ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ گرفتار ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کو چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ مسلمان ناحق گرفتار ہو جائے اس کو رہا کروانا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اور قبلہ امیر محترم صاحب ایسا ہوا ہے نا جی، ہم جانتے ہی نہیں تھے، لوگ آئے اور یار یہ بلا وجہ ناحق ان کو گرفتار کیا ہوا لبیک والوں کو، یار یہ میری پراپرٹی پکڑو، میری ضمانت دو، ان کی ضمانت کرواؤ۔ ہم جانتے ہی نہیں جی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، ہم کیوں بھی تمہارے مسئلے میں پڑیں۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑو میرے غلام کو، کہنے لگے چھوڑ دیں گے، ہماری دو شرطیں ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے چھوڑ دیں گے، دو شرطیں ہیں ہماری۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کتنی، کون کون سی شرطیں ہیں؟ کہنے لگے جی پہلی شرط ہماری یہ ہے 100 کھجور کے پودے لگاؤ، وہ قد آور درخت بنے، ان کو برادہ لگے، پھل پکیں، ہم توڑیں اور کھائیں۔ پہلی شرط ہے یہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا لے کر آؤ، یہ ہماری شرائط پوری کر دو، ہم سلمان فارسی کو رہا کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں شرائط منظور ہے، میں نے اپنے غلام کو رہا کروانا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ سلمان فارسی اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ عرب علاقے میں کھجور کے درخت کا لگانا، جوان ہونا، پھل دینے تک پتہ کتنی مدت درکار تھی؟ 100 سال۔ اللہ، 100 سال درکار تھے عرب میں کہ اگر پنیری لگی ہے 100 سال کے بعد اس کا پھل کھا سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ 225 سال تو عمر ان کی پہلے ہی ہے، اب 300 پودے لگاؤ جی کھجور کے، وہ سارے جوان ہوں، سارے سب کو برادہ لگے، پھل لگے، ہم توڑیں کھائیں۔ یہ تو رہا نہ کرنے والی بات ہوئی نا جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پنیری لے کر آؤ بھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، 299 پودے میرے آقا نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک پودا حضرت عمر فاروق نے خود لگا دیا، 300 ہو گئے۔ سال گزرنے کے بعد وہ سارے درخت جوان ہیں، برادہ پھل لگا ہوا ہے، پکا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ بھی اس مالک کو، ہم نے شرط پوری کر دی، بلاؤ اس کو۔ وہ آیا، دیکھا جی ہاں جی ماشاءاللہ پورا باغ جو ہے وہ کھل کھلا رہا ہے، پھل لگا ہوا ہے۔ گھماتے گھماتے کہنے لگا جی وہ جو درخت ہے نا وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہے، اس کو ابھی پھل نہیں لگا، وہ ابھی درخت جوان نہیں ہوا۔ یہ وہ درخت تھا جو حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھ شانے سے، لیکن حضور کی برابری تو نہیں نہ ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ جن کو میرے آقا کے ہاتھ لگے تھے وہ تو ہو گئے جوان، پھل بھی لگ گئے، وہ ابھی چھوٹا رہ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ نقص حضرت ابو بکر صدیق کو نظر آیا؟ نہیں۔ پوری کتب حدیث میں چیک کیا ہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ ابھی ان کو نہ بلاؤ، ابھی ایک درخت رہتا ہے نا۔ نہ حضرت عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو، نہ مولا علی پاک کو، کسی کو نظر نہیں آیا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ ابھی چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلشن نبوت میں اگر عیب نظر آتا ہے تو کسی بے ایمان کو ہی نظر آتا ہے، ایمان والے کو نہیں نظر آتا۔ بے ایمان کی یہ صفت ہے جو گلشن نبوت میں عیب تلاش کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا آگے بڑھے، اس کو پکڑ کے اکھاڑا، دوبارہ لگا دیا، فرمایا اب دیکھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ برابر ہو گیا، قداور درخت بنا، برادہ لگا، پھل لگا، پکا، فرمایا ہو گیا پورا، لے کے آ چل۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی پہلی شرط پوری ہوگی، 40 اوقیہ سونا لے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت میں سے سونے کی ڈلی لاؤ۔ ڈلی آئی، کاٹا، تولا، اس کو کاٹتے گئے، تولتے گئے، 40 اوقیہ پورا ہو گیا۔ وہ ڈلی اسی کی طرح اسی ہے، سبحان اللہ۔ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت جابر کی ہنڈیوں میں سرکار کا لواب ڈلتا ہے، سارے صحابہ کھانا کھا جاتے ہیں، وہ وہی کا وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، انہوں نے حلوہ شریف پکا کر پیالے میں حضور کے لیے بھیجا۔ حضور نے فرمایا سارے غلاموں کو دعوت دو، 10 بیٹھ کر اپنی اپنی طرف سے کھاؤ۔ سارے صحابہ کھا گئے، حلوہ اسی طرح ہی، سبحان اللہ۔ نہ اس میں کمی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام جس طرح کا چاہیں، جس وقت چاہیں کسی کو کرنٹ دے سکتے ہیں، اسی وقت اس کو درخت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی ہیں، مان لیں گے یہ کھجوریں ہیں، گٹھلیاں، آپ کاشت کرو، صبح کو درخت بنے ہو، میوہ لگاؤ۔ فرمایا لاؤ۔ اندر کوڑ تھا، گھبرا رہے تھے کہیں بن ہی نہ جائے، رات کو نکال بھی لیں۔ آجو جی آجو، سارے آؤ یار، ویکھی آج پتہ لگنا ہے۔ گئے تو وہاں پہ درخت بھی ہیں، میوہ بھی لگا ہوا ہے۔ حضور نے پردے ڈالے ہوئے تھے، کھجور توڑی، کہنے لگے لگ تو گئی ہے، گٹھلی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہوتی تو اس میں بھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ یہ ہے کمال رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ آج کی فزکس یہ کہتی ہے جسم نامی، ہماری منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں بڑھنے والا جسم، انسان ہے، جانور ہے، پودے ہیں، درخت ہے، جو بھی ہیں، ان کو جتنی لائٹ ملتی ہے، جتنی روشنی ملتی ہے، اس روشنی کے حساب سے یہ بڑھتے ہیں۔ پڑھے لکھے بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پودے کو لگے، وہ ایک رات میں درخت بن جائے، دیکھتے دیکھتے درخت بنے، پورا باغ سال میں تیار ہو جائے، کسی بچے کے سر پہ آئے تو سال میں 2 سال جتنا بڑھ جائے۔ یہ کرنٹ، اس دور میں اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ یہ احمق ہے۔ میں کہتا ہوں جس میں نامی کو جتنی لائٹ ملے اس حساب سے وہ بڑھتا ہے۔ میرے آقا کا ہاتھ جس پہ آ جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے آقا کے نور کی بدولت تھا۔ حضور نے اپنے غلام کو چھڑوایا۔ کس غلام کو؟ حضرت سلیمان فارسی کو۔ عمر کتنی تھی؟ 225 سال۔ طاقتور پتہ کتنے تھے؟ کسر ابجد، ایک قلعہ تھا، دھکا دے کے اس کی دیوار گرا دی تھی۔ آج کفر کیوں ان کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے بے شک یہ نہتے ہیں، اسلحہ ان کے پاس کوئی نہیں، لیکن جو اسلحہ ان کے پاس ہے نا وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
ایک روحانی طاقت ہے نا، لبیک یا رسول اللہ کے اندر ایسی روحانی پاور ہے، جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے نا اس کے سینے میں رب حضور کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور اس بات کی ضرورت ہے اس وقت۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ نے شکار والا لباس پہنا ہوا ہے، شکار کر کے واپس آئے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رشتے میں نبی پاک کے چچا بھی لگتے تھے اور ردائی بھائی بھی تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اور حضرت امیر حمزہ نے حضرت ام ایمن کا دودھ پیا ہے، رشتے میں ردائی بھائی بھی اور چچا بھی۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے مارا ہے تجھے؟ ابھی عبداللہ دنیا سے گیا ہے، ہم سب تو نہیں نہ مر گئے، بتانا کس نے مارا ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ جو ہے عرب سوسائٹی میں بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے طاقتور، بڑے شریر بدن کے مالک۔ آپ کا جو پاؤں ہے نا، اس میں خاصا خم تھا، جس کے پاؤں میں خم ہونا وہ پاؤں کا بڑا تیز ہوتا ہے، اور جمپ اتنا لیتے تھے کہ اتنا جمپ تو کوئی گھوڑا بھی نہیں لے سکتا، اتنے تیز تھے۔ فرمانے لگے مجھے بتا کس نے مارا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کس کی ضرورت ہوئی تجھ پہ ہاتھ اٹھائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل نے مارا ہے۔ اسی وقت سوار ہوئے گھوڑے پہ گئے، باب العزیز جو دروازہ ہے نا جی مکہ شریف کا، بیت اللہ کا، اس کے ساتھ ان کا لگے ہوئے تھے ڈیرہ، ان کا حکے بڑے بڑے، اس کے پیب کعوے پیرے وہاں پہ بیٹھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، آپ نے جا کر کہا تو نے مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان لانے کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، امیر حمزہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مارا ہے۔ تو پھر فرمایا ماں کا دودھ پیا تو صفوں میں سے باہر نکل۔ بڑا متکبر تھا وہ بھی، صفوں سے باہر آ گیا، اس کی توقع سے بڑھ کر امیر حمزہ نے جمپ لیا اور جو کمان تھی اس کے ماتھے پہ ماری، اس کے اوپر سوار ہو گئے، پھر اس کمان کو اس کے خون سے رنگا اور فرمایا ابو جہل سن، میرا نام امیر حمزہ ہے، اگر توفیق ہو تو میرے پیچھے ضرور آنا، فی الحال میں جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے دیکھ یہ تیرے دشمن کے خون سے رنگ کر لایا ہوں اس کمان کو۔ واہ میرے آقا علیہ السلام کا مزاج دیکھو۔ فرمایا کہ لوگوں کے مارنے سے میرا مدعا پورا نہیں ہوتا، آپ کلمہ پڑھ لیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، آپ کلمہ پڑھ لیتے مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ محبت دیکھو کیسے کیسے بندے سے کام کروا لیتی ہے۔ نہیں پوچھا کلمے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا، نہیں، کہنے لگا اچھا تجھے ناراض نہیں کرنا، چل پڑھا یار کلمہ پڑھا۔ پھر مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج میں تمام کارکنوں سے بھی، اپنے تمام سنی بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں میں، نوجوان نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت منتقل کرو۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، اور میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا سینے میں آ جانا خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے، اور بندہ اس محبت میں جوان ہو جائے، اس سے بڑا تاریخ نے کائنات کا انقلاب نہیں لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی، بوڑھے تھے جب ان کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، آپ نے فرمایا سارے اس کے مقابلے میں چلو۔ ہوئے نا اس عشق میں جوان، جب بوڑھے کے اندر جوانی آ جائے یہی تو انقلاب ہے، اور سارے جاؤ۔ عرض کی امیر المومنین یہ مدینہ، مدینے کی خواتین ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا جب نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، کائنات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی کائنات کا ان سے بڑا مفتی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کا جہاں مسئلہ آ جائے، پھر مدینہ بعد میں ہے،
مدینے کے رہنے والے بعد میں ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے، سارے جاؤ۔ تو یہ تھا وہ مقام، یہ کرنٹ چاہیے۔ جہاں سنت کی بات ہو رہی ہے ان سے کہو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کو بھی کبھی ادا کرو نا جی، ہم بھی سنتوں والے ہیں، سنتوں کے منکر ہم نہیں، ہم کہتے ہیں یہ جو لبیک والے سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں اس کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرو، اپنی ہمیں دے دو تاکہ مل جل کے کام آگے چلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آیا نا، اب میں بات ختم کر رہا ہوں، اب ذرا نا جی بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ آخری وقت آیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے، آپ کی زوجہ رو رہی تھی، فرمایا رو نہیں، مجھے مبارکباد پیش کر۔ وہ کہنے لگی بندہ موت کے دروازے پہ ہو، یہ زمانے کی رسم نہیں کہ اس کو مبارکباد پیش کی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زمانے کی رسم کو چھوڑ، مجھے مبارکباد دے، برسوں بعد وہ گھڑیاں پہنچی ہیں کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا، میرے یار سے ملاقات ہونے والی ہے، اب وصال کی گھڑیاں قریب آنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سینے میں ہو، وہ مرنے کو مرنا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو مرنے کو اپنی منزل کہا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ موت ہماری منزل ہے، مرنے کے بعد ہی جو کچھ ہم نے مشقت کاٹی ہے اور جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، مرنے کے بعد تو اس کا ہمیں صلہ ملنا ہے۔ اور کروڑ ہاں سلام ہو قبلہ امیر المجاہدین کی عظمت کو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اس لیے صرف کر دی کہ نوجوانوں کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ کل خانی کا موقع ہو، ساتھے کا موقع ہو، چلیسواں ہو، ہر موقع پہ ہم نے ان کو سنا ہے، بڑے قریب سے۔ قبلہ امیر صاحب ایسے ہی ہے نا جی، بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، شادی کی محفل ہو، وہ بات حضور کی محبت کی کرتے تھے۔ یہی بات ہم محفل جیسی بھی ہو، وہ مشاعرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مشاعرہ بھی امیر المجاہدین کے ذکر سے خالی کوئی نہیں، وہاں بھی ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کچھ کرتا ہے نا جی، تو پھر اسی کا مول پڑتا ہے۔ تو یہی خراج تحسین ہے قبلہ بابا جی کو، اور جو نموس رسالت کے سپاہی اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ بھی اسی مشن پہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے صرف کریں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں، ہم نہیں چلو یہ امید رکھیں گے کہ آنے والی نسلیں تو نظام مصطفیٰ کو پالے نا جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں، اب رسول اللہ کا دین آ کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہر بندے نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔